ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 اور 43 کے تعلق سے انشاءاللہ آج کا درس رہے گا، اور یہ آیتیں پچھلی آیتوں سے متعلق ہیں، پچھلی آیتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی 2 آیتوں سے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نعمتوں کی یاد دلائی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ڈرتے رہو اور میری نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، قرآن پاک پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور تمہیں ہی اس پر بڑھ کر سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ تو اگر پہلے ایمان نہ لا سکو تو کم سے کم پہلے انکار کرنے والا بھی نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کا معمولی مال و متاع نہ اختیار کرو، اور میری پرہیزگاری کو اور میرے تقوی اور خوف کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، نہ ملاؤ، گڈ مڈ نہ کرو، وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم علم والے ہو، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اور باطل کو ایک دوسرے سے نہ ملاؤ۔ حق اور باطل، یہ 2 کلمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے، سچائی اور سچائی کے جو مقابلے میں ہے جھوٹ، ان دونوں کو بیان کرنے کے لیے۔ حق کا عربی میں معنی ہوتا ہے وہ چیز جو اٹل ہو، وہ چیز جو ثابت ہو، وہ چیز جو قائم ہو، وہ چیز جو آخری نتیجہ جس کے لیے ہے، وہ حق ہے۔ اس کے مقابلے میں باطل کا معنی، باطل یہ فاعل کے وزن پہ لفظ ہے، باطل کے معنی مٹ جانے والی چیز، فنا ہونے والی چیز، زائل ہونے والی چیز، ختم ہو جانے والی چیز۔ تو ایسا نام ہی ہے کہ پہلے سے پتہ ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے، یہ مٹنے والی چیز ہے، لیکن وہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے پیدا کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ اٹھ جایا کرتی ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے، لیکن باطل کا انجام فنا ہے۔ اللہ نے سب کو حکم دیا ہے کہ سب حق کو اختیار کریں، اور حق کو نہ صرف خود اختیار کریں بلکہ حق کا اعلان بھی کریں، حق کی طرف بلائیں بھی۔ حق پہ قائم ہونا یہ ہدایت پہ چلنا ہے، اور حق کو چھوڑنا یہ گمراہی کو اپنانا ہے۔ تو نہ انسان گمراہ ہو، نہ دوسروں کو گمراہ کرے۔ بنی اسرائیل کو اسی بات کی دعوت دی گئی۔ پچھلی آیتوں میں جو کہا گیا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گمراہی میں نہ پڑو، تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ اور اس آیت میں کہا گیا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی لوگوں کو گمراہ نہ کرو، نہ خود گمراہی پہ رہو، نہ دوسروں کو گمراہ کرو۔ اس لیے کہ دوسروں کو حق راستے پر لانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ حق کو واضح طور پر بیان کر کے پیش کر دیا جائے، حق کو بیان کیا جائے، اور حق اور باطل میں تمیز کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، بتا دیا جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، پوری طرح سے واضح کر دیا جائے تاکہ لوگ جو حق کو اپنانا چاہے وہ حق کو اپنا لے،
اور جو باطل پہ رہ کر برباد اور ہلاک ہونا چاہے وہ باطل پہ رہ کے ہلاک اور برباد ہو جائے، یہ نہ کہہ سکے، اس کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ میں نے حق کو جانا نہیں، پہچانا نہیں۔ اصل میں جن کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو ابھی حق کا علم نہیں ہے، نیا آدمی ہے، اس پر حق کی بات اس کے پاس پہنچی ہی نہیں ہے، ایسے سے اگر حق کو چھپا لیا جائے تو حق پہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاؤ نہیں، حق کو بتاؤ تاکہ لوگ حق پہ چلیں۔ اور کہا حق کو باطل سے نہ ملاؤ، یہ اس شخص کے لیے جس نے حق کے بارے میں کچھ سن رکھا ہے۔ تو یہ کرتے کیا ہیں؟ حق کے ساتھ کچھ باطل ملا دیتے ہیں، تو وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ کنفیوز ہو جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، شبہے میں پڑ جاتا ہے، حق اس کے سامنے مشتبہ ہو جاتا ہے۔ جب حق نکھر کے سامنے ہوتا ہے، روشنی میں ہوتا ہے، اور پوری طرح سے سچائی نظر آتی ہے، تو وہ ایسی قابل قبول چیز ہوتی ہے کہ جس کو کوئی بھی سلیم الفطرت انسان رد نہیں کرے گا۔ لیکن جب حق کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، کوئی ایسا رنگ پھیر دیا جائے جس کی وجہ سے حق بدنما نظر آنے لگے، برا لگنے لگے، تو پھر حق کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جاہلیت والوں نے بھی یہ کام کیا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کے پیش کیا، اہل کتاب نے بھی یہ کام کیا، بنی اسرائیل نے بھی یہ کام کیا، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ یہ امت بھی اہل کتاب کے راستے پر چلے گی، اس لیے اس امت کے بھی بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، حق اور باطل کو ملا کے پیش کر رہے ہیں، حق واضح اور خالص لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے حق قبول لوگ کر لیں۔ تو حق کو بتاتے بھی ہیں تو اس میں باطل ملا کے بتاتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا ہے، اتنا بتاتے تھے، یہ حق ہے۔ ساتھ میں کیا کہتے تھے؟ لیکن وہ عربوں کے نبی ہیں، یہ باطل ہے۔ لیکن وہ امیین کے نبی ہیں، اہل کتاب کے لیے نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ تو حق اور باطل کو ملا دیا، آدھا مانا آدھا چھوڑ دیا۔ اپنی کتابوں کے بارے میں یہی ان لوگوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ تمہاری کتاب میں آخری نبی کی پیشین گوئی موجود ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، اور یہ پیشین گوئی برحق ثابت ہوگی جو ان کے بارے میں ہے، اس کو تم انکار کر دیتے ہو، یا اس کو تم چھپا دیتے ہو، یا تم اس کو لوگوں کے لیے بتاتے نہیں ہو، یا کہتے ہو یہ ان پر فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے حق اور باطل کو ملا دینا۔ حق اور باطل کو ملا دینے کی وجہ سے گمراہی عام ہوتی ہے، اور آج بہت ساری گمراہیوں کا سبب یہی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ حق کو واضح کر کے کسی ملاوٹ کے بغیر صاف ستھرا پیش نہیں کیا جاتا۔ تو جب حق کو صاف ستھرا کسی ملاوٹ کے بغیر نہیں پیش کیا جائے گا تو پھر لوگ مشکوک اور مشتبہ ہو جائیں گے اور اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر ہے، یہ برحق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ اس کو مکان میں مانتے ہیں، یا اس کو محدود مانتے ہیں، یا اس کو عرش کا محتاج مانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ تو جب باطل کے ساتھ حق کو پیش کیا گیا تو حق ناقابل قبول ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ محدود ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں نہیں، محدود کا لفظ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا لفظ ہے۔ ہم تو وہ باتیں کہتے ہیں جو اللہ نے بتایا، جو رسول نے بتایا۔ اللہ اور رسول نے حد کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپ حد کہہ کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کی تفصیل بتاؤ۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، نہیں تو مردود ہے۔ تو اس لیے وہ ایسی بات ساتھ میں ملا دیتے ہیں جس کی وجہ سے حق مشتبہ ہو جائے۔
یا وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم بیٹھنے کے لیے کرسی کے محتاج ہیں یا کسی چیز کے محتاج ہیں جس پہ ہم ٹک سکیں زمین کے، وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہو اللہ عرش پر ہے، اس کا مطلب عرش کے بغیر اللہ نہیں رہ سکتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عرش کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا تو کیا اللہ کو ہماری حاجت ہے؟ نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، تو اللہ نے عرش کو اپنی شان کے لیے پیدا کیا ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ جو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عرش کا محتاج سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو غلط باتوں کو جب حق کے ساتھ ملا کے پیش کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک حق جسے قبول ہو جانا چاہیے لوگ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح سے آپ بہت سارے مسائل میں لے لیں گے، کہیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آئے صحابہ سے، محدثین سے، سلف صالحین سے اور صحیح ثابت ہو جائے تو اسے ہم قبول کر لیں گے، بھلے ہی ہمارے امام نے، ہمارے مقتدیٰ نے، ہمارے پیشوا نے، معزز ہستیوں نے اس کی خلاف بات کہی ہو، اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو، ہم ان کا فتویٰ چھوڑ دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبول کر لیں گے۔ یہ بالکل برحق بات ہے، یہ کہا جائے تو کوئی بھی قبول کر لے گا، ہاں بھائی اللہ کے نبی کی بات آ گئی صحیح ہے تو قبول کرنا چاہیے، یہ حق ہے۔ اس کو پیش کرنے والے ساتھ میں باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ گستاخ ہیں، یہ سلف صالحین کی قدر نہیں کرتے، یہ ساری باتیں کیا ہیں، باطل ہے۔ اماموں کو ہم امام مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، اماموں کو امام مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، ولی کو ولی مانتے ہیں، معبود نہیں مانتے، نبی کو نبی مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ ہر ایک کا جو درجہ ہے وہ درجہ انہیں دینا چاہیے۔ تو اگر حق کو ملاوٹ کے بغیر پیش کیا جائے تو حق ثابت رہنے والی چیز ہے، حق دلوں میں جڑ بنانے والی چیز ہے، حق دل میں اتر جانے والی چیز ہے، حق قبول ہو جانے والی چیز ہے۔ لیکن جب حق کو باطل کے ساتھ ملا کے پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے گمراہی پھیلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس بات سے روکا تھا اہل کتاب کو، یہ اس لیے ساری باتیں نہیں بتائی جا رہی کہ یہ ہو گیا اور ختم ہو گیا، نہیں، یہ اس امت کے لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے ہیں کہ تم بھی حق کو باطل کے ساتھ ملا کے نہ پیش کیا کرو، حق کو خالص ملاوٹ کے بغیر صاف ستھرے انداز میں نکھار کے سامنے رکھو، حق قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ کی توحید جب بتاؤ کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، نہ کسی کے لیے رکوع ہوگا، نہ کسی کے لیے سجدہ ہوگا، نہ کسی سے دعائیں مانگی جائیں گی، نہ اللہ کے گھر کے سوا کسی اور جگہ کا طواف کیا جائے گا، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قربانی کی جائے گی، یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے جب ساتھ میں لگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بزرگوں کو بزرگ نہیں مانتے، یہ تو ولیوں کو ولی نہیں مانتے، تو یہ کیا ہو گیا، ساتھ میں باطل ڈال دیا گیا۔ کون کہتا ہے کہ ہم ولی کو ولی نہیں مانتے؟ جو اللہ کا ولی ہے اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، جو شیطان کا ولی ہے اس کو شیطان کا ولی مانتے ہیں، جو قابل قدر ہے اس کی قدر کرتے ہیں، جو قابل احترام ہے اس کا احترام کرتے ہیں، اور جو قابل قدر نہیں اس کی قدر نہیں کرتے، جو قابل احترام نہیں اس کی احترام نہیں کرتے۔ جو اللہ رسول نے صراط مستقیم دیا ہے، سیدھا راستہ جس پر چل کے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے، اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن ایک صحیح مسئلے کو لے کر کے ایک غلط مسئلے کو ملا دیا جائے، انبیاء کی محبت، اولیاء کی محبت، صالحین کی محبت برحق ہے، لیکن محبت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہمارا اپنا بنایا ہوا منمانی طریقہ یا وہ طریقہ جو اللہ رسول نے بتایا ہے؟ ظاہر بات ہے محبت ویسے کریں گے جیسے اللہ رسول نے سکھایا ہے، ہم اپنے منمانی طریقے سے نہیں کریں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے اور ان انبیاء کے پیروکاروں میں بہت سارے اولیاء گزرے ہیں، اس امت سے پہلے بھی اولیاء گزرے ہیں، اس امت میں بھی اولیاء ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کو جو اللہ کا ولی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کو ہم اس لائق نہیں مانتے کہ ان کی عبادت ہو، اللہ کے ولی کی قبروں کو ہم نہیں مانتے کہ اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے یا اس کو پختہ بنایا جائے گا، بلکہ اس کو عام قبروں کی طرح، جیسے عام قبریں ہوتی ہیں وہ قبر بھی ہوگی، قبر کے بنانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے سے نہیں ہٹ سکتے، اگر اس طریقے سے ہٹ گئے تو ہم نے منمانی کیا۔ یہی کام اہل کتاب کرتے تھے، حق اور باطل کو ملا۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، الوحی المنزل من السماء،
وحی جو آسمان سے اتری ہے وہ حق ہے، اور جو ہم اپنی طرف سے بنا لیں وہ ہمارا باطل ہے، ہماری بدعت ہے، ہماری ایجادات ہیں۔ تو یہود و نصارہ کرتے کیا تھے؟ توریت میں، انجیل میں تحریف کر کے، تبدیلی کر کے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی باتوں کو ملا دیتے تھے۔ یہی ہے حق اور باطل کو ملانا۔ اللہ کی کتاب کو خالص نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کے ساتھ اپنے باطل کو ملا دیا، اور جب اپنے اللہ کی وحی کے ساتھ میں انہوں نے اپنی بدعتوں کو ملا دیا تو وہ قابل قبول رہ گیا؟ نہیں قابل قبول۔ اللہ تعالیٰ حق کو، خالص کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی بھی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ جتنے بھی پارٹنر ہوتے ہیں، سارے پارٹنروں میں، سارے ساجھیداروں میں، سارے شریکوں میں اللہ نے کہا میں سب سے غنی ہوں۔ اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا تو میں شرک کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کسی سے غرض نہیں۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ نہیں پسند ہے۔ کفر اور ایمان، یہ کفر ہوگا، ایمان جب خالص رہے گا تبھی ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم یعنی کفر اور شرک کو نہیں ملایا، امن انہی کو ملنے والی ہے، ہدایت انہی کو ملنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، اللہ خالص چاہتا ہے، ہماری خالص عبادتوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق ملے تو ناحق نہیں ہوتا۔ کوئی اب یہاں بھی یہی کرتے ہیں، گڑبڑ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ملانا، پھر دوسری مثالیں لائیں گے جہاں حق سے ملے گا۔ بعض ملنا حق ہوتا ہے اور بعض ملنا ناحق ہوتا ہے۔ بعض کیا مثالیں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میاں بیوی دو مل گئے تو نتیجے میں بچہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ملانا ناحق ہے۔ یہ ملانا تو برحق ہے نا، یہ اللہ نے ملایا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اللہ نے چاہا کہ انہی سے، وہ ملاوٹ نہیں تھی، انہی سے نکلی ہوئی چیز تھی، آدم علیہ السلام سے، انہی سے اللہ نے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور اس کے بعد میں اللہ نے اس کے ذریعے سے نسل انسانی کو پیدا فرمایا۔ تو یہ ناحق ملنا نہیں ہے، یہ حق اور حق کا ملنا ہے۔ اگر یہی ملنا ناحق ہو جائے، نکاح کے ذریعے ملنا حق اور بلا نکاح کے ملنا ناحق، تو اگر بلا نکاح کے ملنا ہو جائے تو پھر وہی ناحق ہو جائے گا۔ تو حق کا ملنا یہ کبھی غلط نہیں ہے، حق اور باطل کا ملنا، ناحق کا ملنا غلط ہے، یہ سمجھنے۔ تو یہی گڑبڑ کرتے ہیں، یہی ہر جگہ آج جو ساری گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ ایک آیت ہے جو سارے ان گمراہیوں کے لیے ان جو ہے معیار ہے، آپ کسوٹی ہے، پرکھ سکتے ہیں کہ آدمی حق اور باطل کو ملا رہا ہے یا خالص حق پیش کر رہا ہے۔ اگر حق خالص پیش کر رہا ہے تو قابل قبول ہے۔ ہمیشہ جب بھی فتنے فسادات ہوئے، جب بھی مسائل و مشکلات ہوئے، جب بھی گمراہیاں پیدا ہوئیں، جب بھی فرقے پیدا ہوئے، تو یہ سب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے حق اور باطل کو ملا دیا گیا تھا یا حق کو چھپا لیا گیا تھا۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں سے روکا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، گڈمڈ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو، مشکوک اور مشتبہ نہ بناؤ، اور وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، حق کو بیان کرو۔ یہود و نصارہ ایک طرف تو ملا دیتے تھے اللہ کی وحی کو اور اپنی بدعتوں کو، اور دوسری طرف وہ چھپاتے بھی تھے۔ ایک نیا آدمی جسے کچھ نہیں معلوم، اس کو بجائے اس کے کہ وہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہماری کتابوں میں ہیں، وہ چھپا لیتے تھے، نہیں بتاتے تھے۔ اور اگر میں نے بتایا کہ اگر بتاتے تھے تو باطل کے ساتھ ملا کر کے، مانتے بھی تھے حق کو، تو اس لیے تاکہ حق کا انکار کر سکیں۔ صبح میں ایمان لے آؤ اور شام کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ اگر ایمان کے لائق چیز ہوتی تو یہ علماء اہل کتاب کیوں چھوڑ دیتے۔ تو حق کو قبول بھی کرتے تھے تو ان کے پیچھے مقصد ان کا کیا ہوتا تھا؟ کہ حق کو ٹال دیا جائے، حق کا انکار کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سب سے روکا اور کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو اور باطل کو نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جبکہ تم علم رکھتے ہو۔ ایک آدمی علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس میں اگر اس سے یہ حرکت کرے تو شاید کم عیب والی بات ہو، لیکن ایک شخص جو علم رکھتا ہے اور اس کے بعد ایسی حرکت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ حق یہ ہے اور ناحق یہ ہے، اور اس کے باوجود وہ حق اور
ناحق کو ملا کر کے پیش کرتا ہے تو وہ زیادہ بڑا اللہ کے یہاں مجرم ہے، زیادہ بڑا گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے یہ قرآنی آیات اس لیے اتاری ہیں، حق اس لیے اتارا ہے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے اور نیک لوگوں کا ہدایت یافتہ کا راستہ واضح ہو جائے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو گمراہ کرنا حق اور باطل کو ملا کر کے، یہ ان لوگوں سے بھی زیادہ برا کام ہے جو لوگ فحش اور برائی پھیلاتے ہیں۔ ایک آدمی جو زنا کی دعوت دیتا ہے، شراب پینے کی دعوت دیتا ہے، اس سے زیادہ برا وہ آدمی ہے جو لوگوں کو بدعتوں کی دعوت دیتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے ملا کر کے۔ کیوں زیادہ برا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی زنا کرتا ہے اس کو ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل میں کڑھن ہوتی ہے، خلش ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، پریشان رہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ کوئی شراب پیتا ہے ثواب سمجھ کے، کوئی زنا کرتا ہے نیکی سمجھ کے نہیں کرتا ہے، ہوتی ہے خلش دل میں، وہ توبہ کر سکتا ہے، کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جس کو حق اور باطل ملا کے پیش کر دیا گیا تو وہ تو اس کو دین سمجھ کے چلتا ہے۔ جب خوارج اٹھے اور خوارج نے علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ دیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ دیا، تو ان کے یہاں شبہ کیا تھا؟ حق اور باطل مل گیا تھا۔ ان الحکم الا للہ، وہ اس قرآن آیت کو پڑھتے تھے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا قابل قبول ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف کے معاملے میں جو کچھ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ نہیں چلے گا۔ یہ ان لوگوں نے کہا یہ آیت تو برحق تھی لیکن جو بات تھی وہ ناحق تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اس موقع پر کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو برحق ہے لیکن ان کی مراد اور ان کا مقصد باطل ہے، ناحق ہے۔ کیونکہ حکم کا فیصلہ کرنا، کسی بھی اختلافی معاملے میں دو لوگوں کا بیٹھ کے فیصلہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو شوہر کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا اور بیوی کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا، دونوں کو بٹھا دو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے، دونوں کو ملانا چاہیں گے تو اللہ توفیق دے دے گا، کوئی راستہ صورت نکال دے گا کہ جس سے دونوں اکٹھا ہو جائیں، میاں بیوی کے اختلافات ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو مٹانے کا یہ طریقہ بتایا کہ دو آدمی مل کر کے فیصلہ کر دیں، تو یہ فیصلہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے۔ جب تک کوئی بھی صلح، دو مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی صلح جس کی بنیاد پر کوئی حلال حرام نہ ہوتا ہو، کوئی حرام حلال نہ ہوتا ہو، وہ جائز ہے۔ لیکن کوئی ایسا صلح جس میں حرام حلال ہوتا ہو، حرام حلال حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے، وہ صلح جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کا دین واضح ہے، اللہ کا دین معلوم ہے۔ اس میں جو مسئلہ کیا گیا تھا اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو ان الحکم الا للہ ایسے موقع پر پڑھنا غلط تھا کیونکہ اللہ کے فیصلے کے خلاف تھا ہی نہیں، تو اس لیے کہنا فیصلہ صرف اللہ کا قبول ہے، یقیناً اللہ کا قبول ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں میں گنجائش دی ہے اس میں بھی کہنا کہ یہ فیصلہ نہیں چلے گا، اس آیت میں کہاں ہے؟ تو وہاں بھی حق اور باطل کو جب ملا دیا گیا تو فتنہ و فساد رونما ہوا، قتل و خوریزی ہوئی، مسلمانوں میں تفرقہ ہوا۔ آج بہت سارے مسئلے میں یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اولاد قابل احترام، محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، لیکن اس احترام کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے نام پہ جو کچھ جھوٹ سچ بیان کر دیا جائے سب قبول کر لو، ان کے نام پر شرک کو قبول کر لو، توحید کو چھوڑ دو، ان کے نام پر ہر طرح کی جھوٹی کہانیاں چل جائیں گی، ہر طرح کا جھوٹا خواب چل جائے گا، یہ تو نہیں ہوگا نا، تو جھوٹ تو کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے لوگوں کو اللہ کے دین پر چلانا، لوگوں کو نمازی بنانا، روزے دار بنانا، لوگوں کو حاجی بنانا، لوگوں کو سچ بولنے والا بنانا، یہ برحق ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر برحق ہے، لیکن اگر اس نام کو لے کر کے کوئی شخص نبی پر جھوٹ باندھنا شروع کر دے اور وہ کہہ دے یہ بھی برحق ہے، نمازی بنانے کے لیے جھوٹی حدیث بیان کرنے میں کیا ہے، تو یہ بھی قبول ہے؟ نہیں، یہ لبس الحق بالباطل ہو گیا۔
حق اور باطل کو نہیں ملانا ہے، حق کو خالص طور پر پیش کرنا ہے تاکہ حق اللہ نے جیسا چاہا ہے ویسا ہی حق رہے اور حق میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، بلکہ اس کے برعکس کرو۔ کیا کرو؟ خالص حق کا اعلان کرو، حق کو باطل سے تمیز کر کے بتاؤ، اور حق کو چھپاؤ نہیں بلکہ اس کا اظہار کرو، اسے بیان کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو، اس کا علم رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا بنی اسرائیل کو، اور اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اب بتایا پہلے اللہ نے کہ گمراہ مت ہو خود اور نہ دوسروں کو گمراہ کرو، بلکہ ہدایت پہ آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کے بعد کیا کیا کرنا پڑے گا یہ بتایا گیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، اس کے ارکان کا خیال رکھو، اس کے فرائض کا خیال رکھو، اس کی سنتوں کا خیال رکھو، اس کے وقت کی پابندی کرو، وہ پورے اطمینان کے ساتھ اسے ادا کرو، اعتدال کے ساتھ اسے ادا کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے اس طرح صلاۃ کو ادا کرو۔ یہ تمہیں اپنے جسم سے ادا کرنا ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس میں صلاۃ کے اندر صلاۃ قائم کرو، فرائض بھی آ گئے، سنتیں بھی آ گئیں، نوافل بھی آ گئے، سب اس کے اندر شامل ہو گئے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اس میں بھی فرائض و نوافل دونوں آ گئے۔ جو فرض زکوٰۃ ہے آپ جانتے ہیں اس کی تفصیل، کہ اگر آدمی کے پاس ایک نصاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے اتنا مال ہو جائے تو اس میں ایک حصہ ہے جو زکوٰۃ میں دینا ہے، 2% کہا جاتا ہے فرض زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات ہیں، عام نوافل ہیں، تو یہ مالی عبادت ہے، مالی عبادت۔ تو مالی عبادت بھی کرو، جسمانی عبادت بھی کرو۔ اللہ کا حکم ہے جسم سے محنت کرنے کے تعلق سے تو جسم میں محنت کرو، اللہ کا حکم ہے مال خرچ کرنے کے تعلق سے تو مال خرچ کرو۔ صلاح یہ اللہ کا حق ہے نا، جب آدمی صلاح پڑھتا ہے تو اس کا پورا فائدہ اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے، ہم کو فائدہ ملتا ہے، یعنی اس میں بظاہر کسی مخلوق کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ زکوٰۃ میں ہے، زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو غریب کو فائدہ پہنچتا ہے، غریب کے ساتھ احسان ہوتا ہے۔ تو صلاح یہ خالص اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو، جسمانی عبادت بھی کرو، مالی عبادت بھی کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے صلاۃ باجماعت معلوم ہوتی ہے کہ صلاۃ کو جماعت کے ساتھ جا کے پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جا کے رکوع کرو۔ صرف رکوع کرنے سے صلاح ہو جائے گی یا قیام بھی کرنا ہوگا، سجدہ بھی کرنا ہوگا، سب مل کے صلاح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاح پڑھنے کے لیے کہا رکوع کرو۔ علماء نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ ایک جز کہہ کر کے جب کل مراد لیا جائے، جیسے رکوع کہہ کر کے صلاۃ مراد لیا گیا، تو وہ جز یا وہ حصہ اس عبادت کا اتنا اہم حصہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو صلاح قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی قیام میں کھڑا ہوا ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، رکوع چھوڑ دیا، تو رکعت قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ یہ فرض ہے، رکن ہے صلاح کا، اس کے بغیر صلاح نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو سجدہ وہ عبادت ہے کہ اگر صلاح میں کوئی چھوڑ دے تو وہ صلاح قبول نہیں ہوگی، جس میں سجدہ ہے، جس صلاح میں سجدہ ہے، اگر سجدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اسے ادا نہ کر لے۔ اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ تو یہ رکوع کرنا یہ صلاح کا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس امت سے پہلے صلاح نہیں تھی، زکوٰۃ نہیں تھی، رکوع نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ تو ایک تو معنی یہ ہوگا کہ تم اپنی کتاب پہ ایمان لا کے یہ عبادات کرو، دوسرا معنی یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کے یہ عبادات کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، جس طرح وہ صلاح سکھائیں اس طرح صلاح پڑھو، جس طرح وہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتائیں اس طرح زکوٰۃ دو، جس طرح وہ رکوع کا طریقہ بتائیں اس طرح ان سارے آپ کے صحابہ کے ساتھ مل کر کے رکوع کرو۔ لیکن رکوع اور صلاح ثابت ہے پچھلی امتوں کے لیے بھی، دوسری آیات میں ثابت ہے، جیسے
مریم علیہ السلام کے بارے میں اقنتی لربکی ورکعی ثابت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں رکوع نہیں تھا، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی رکوع تھا، ان کے یہاں بھی صلاۃ تھی اور ان کے یہاں بھی زکوٰۃ تھی، ہر ایک کی شریعت اپنے اپنے انداز پہ تھی، اس تفصیل کے ساتھ جو ہمارے یہاں ہے اس تفصیل کے ساتھ نہیں تھی، لیکن صلاۃ و زکوٰۃ ان کے یہاں بھی پایا جاتا تھا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، بندوں کے حقوق کا خیال رکھو، متحد ہو کر کے مل جل کر کے تم اللہ کے بندے بن جاؤ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سب مل جل کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس میں اتحاد اور اتفاق کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور حق کو کسی ملاوٹ کے بغیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو اعلان کرنے کی توفیق دے، حق کو چھپانے سے اور حق کو باطل کے ملانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اسی طرح سے صلاح کا پابند بنائے، زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور صلاۃ باجماعت کا پابند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔